تو اللہ رب العالمین یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر صرف اور صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت بنا کر بھیجا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انما انا رحمت مہداء، اے لوگوں سنو بے شک میں رحمت، وہ رحمت ہوں جو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے تحفے کے طور پر دیا گیا ہوں، انعام کے طور پر دیا گیا ہوں، گفٹ کے طور پر دیا گیا ہوں۔ تو اتنی بڑی گفٹ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے تو سراپا رحمت بنا کر دیا ہے، سراپا رحمت اور تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا تمام عالمین کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کیسی تھی، ہر چیز میں، ہر معاملے میں، ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہی رحمت تھی، کہیں پر بھی زحمت کا ہمیں پہلو نہیں ملتا، ہر جگہ چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سپہ سالار ہے، کمانڈر ان چیف ہے، لیکن رحمت ہے، میدان جنگ میں ہے، کمانڈر ان چیف ہے لیکن رحمت بنے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، دیکھیے بدر کا واقعہ ہے، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، اس میں تمام صحابہ مقدس ترین لوگ سب اس میں شامل ہے، جنگ ختم ہوتی ہے، اسلام فتح ہوتا ہے، اسلام کو فتح ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فتح ملتی ہے، ایسے فتح مبین ملتی ہے کہ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا بول بالا ہو جاتا ہے، حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پرچم ہر طرف لہرانے لگتا ہے۔ وہاں پر اس کے بعد جنگ ہونے کے بعد جو اسیران بدر ہوتے ہیں، جو بدر میں پکڑے گئے قیدی ہوتے ہیں، ان کو پکڑ لیا جاتا، ان کو قید کر لیا جاتا، ان کو ایک کمرے میں ہاتھ پیر باندھ کر، رسی سے باندھ کر ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، پورے قیدیوں کو بند کر دیا جاتا۔ اس کے بعد رات آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں ہیں، پھر مسجد نبوی میں نکل رہے ہیں، بے چین نظر آ رہے ہیں، تو ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا بات ہے، آپ بہت بے چین نظر آ رہے ہیں، بہت مضطرب نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس کمرے سے عباس کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا عباس آپ کے چچا ہے، جو ایمان لا چکے تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپائے تھے، اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئے تھے لیکن ابھی آپ نے اظہار نہیں کیا تھا، جنگ میں مشکل اور بہت ہی کٹھن طور پر جنگ میں آپ کو شامل ہونا پڑا تھا اور کفار مکہ کی طرف سے تھے آپ، اور اسی طرح سے آپ پکڑے گئے تھے، تو آپ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی آواز آ رہی تھی، اس سے آپ کو ایسی بے چینی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عباس کی آواز آ رہی ہے، مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے، تو وہ صحابی جاتے، خاموشی سے جاتے، جا کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پیر کی رسی کو ڈھیلا کر دیتے، جو ٹائٹ بنی ہوئی تھی اس کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، اور حضرت عباس تھوڑا آرام کر کے سو جاتے وہاں پر۔ تو وہ صحابی پھر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اور مضطرب نظر آ رہے ہیں اور بے چین نظر آ رہے ہیں، تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب ماجرا کیا ہے، اب آپ اور مضطرب نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عباس کی آواز نہیں آ رہی، عباس کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں مضطرب دیکھ کر گیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی رسی اور پیر کی رسی کو ڈھیلا کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا آرام ملا اور وہ سو گئے۔ تو حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کیسے رحمت بنے آپ دیکھیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے کیوں صرف عباس کی رسی کو ڈھیلا کیا، پورے قیدیوں کی رسی کو ڈھیلا کرنا تھا، تمام جتنے بھی قیدی پکڑے گئے تھے ان کی تمام کے تمام رسیوں کو ڈھیلا کرنا تھا۔ حاضرین محترم، یہ وہ قیدی تھے جنہوں نے 13 سال کی مکی زندگی میں آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچائے، آپ کو ایسے ایسے تکلیفیں دیے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، پتھریں رکھے، پتھروں سے مارے، آپ کو گالی دیے، ہر چیز، ہر حد کو پار کر دی آپ کو تکلیف اور اذیت دینے میں، لیکن جب بات آ رہی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور کون ہے یہ قیدی کے طور پر پکڑے گئے ہیں، قیدی کے طور پر پکڑے جانے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر بھی رحمت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام قیدیوں کی رسی کو ڈھیلا کر دو۔